ڈسٹر کہاں؟ مل گیا شروع کریں قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. انشاءاللہ آج سے یعنی اس موضوع سے متعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں جو دھیرے دھیرے کر کے جو قرآن نازل کیا اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں نمبر وار ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا فائدہ اس اعتبار سے آپ لکھیں الفائدۃ الاولی الفائدۃ الثانیہ. اور میں ویسے سب لوگوں کے نوٹ بک چیک کروں گا انشاءاللہ, سب لوگوں کے دھیرے دھیرے چیک کروں گا, لیکن جو بھی آپ لکھیں تاریخ ڈال کے لکھیں, معلومات آپ کے پاس محفوظ رہیں گے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ نہیں لکھ پائے یا کوئی اور وجہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن یہ آپ کی نوٹ بک ہے, آپ ہی لکھیں. اچھا جی, تو تاریخ ڈال کے لکھیں. انگریزی تاریخ ڈالیں نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہجری تاریخ کا اہتمام کیجیے. ہجری تاریخ یاد رہے گی آپ کو. ہاں جی ماشاء اللہ. لیلۃ الاربعاء. اچھا چلیے بسم اللہ. الفائدۃ الاولی. کیا باتیں ہو رہے ہیں جی؟ ہاں کس کے؟ ہاں کیا ہے؟ اچھا 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 جی جی, شک نہیں ہوئے ہیں وہ. لے لو, اس میں کون سی علوم القرآن کے لے لو آپ. لو بینا سیدھے ہاتھ سے. الفائدۃ الاولی. اب یہاں سے آپ میں جو باتیں بتلاؤں گا ترتیب وار لکھتے ہوئے جانا آپ, اور یقیناً بہت حیرانی کی بات ہوگی اور مجھے بھی پہلے اتنا غور کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں جب میں غور کرنے لگا تو کچھ اہل علم کی جانب سے بھی کچھ باتیں ملی, کچھ زائد باتیں انشاءاللہ میں اپنی جانب سے بھی لکھواؤں گا. ایک بڑی مقدار میں یہ فوائد ہمیں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس سے متعلق جیسے الفائدۃ الاولی, پہلی حکمت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں, کسی کے تجربے کی روشنی میں نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں ہی. پہلا فائدہ کیا ہوگا وہ اس کو سمجھنا. اس کے بعد قرآن اور حدیث سے اسے کچھ مثالیں دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ, کم از کم 3 مثالیں, وہ وقت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو اگر ایک انداز مل جائے گا آپ کو سمجھنے کا, غور کرنے کا ایک اسلوب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی سورۃ الفرقان کھولی. سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 قلم ہے لو نا, قلم ہے پیچھے. دیکھیے سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا وقال الذین کفروا
لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ جملۃ واحدہ کذالک. اب سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک. یہ سب سے پہلا فائدہ. کھولیں نہیں وہ لکھ لینا جملہ, وہ نوٹ بک میں لکھنا ہو. ہاں لنثبت بہ فؤادک, میں وہ نہیں لکھوں گا کیونکہ آپ کے سامنے ہے مصحف میں. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے قرآن کے دھیرے دھیرے نازل ہونے کا. پچھلی کسی آسمانی کتاب کو یہ فضل نہیں ہے, کسی بھی, حالانکہ سب اللہ کی کتابیں ہیں, کسی کتاب کو یہ چیز نہیں دی گئی, کسی کتاب کے ساتھ اتنا عظیم برتاؤ نہیں کیا گیا جو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہے, قرآن مجید کے ساتھ. سب سے پہلا فائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لنثبت بہ فؤادک. ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے کر کے اس لیے نازل کیے تاکہ آپ کے دل کو ہم قوی کر دیں, مضبوط کر دیں. یہ سب سے پہلا فائدہ. یہ کیسے, اس کی وضاحت میں آگے کروں گا انشاءاللہ. تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں, آپ کو جما کے رکھیں, آپ کو مضبوط رکھیں, آپ کو قوی کر دیں. یعنی اچھا لکھ لیجیے, میں بتلاتا ہوں آپ کو. ٹکڑا اتنا, الفائدۃ الاولی لنثبت بہ فؤادک, لنثبت بہ فؤادک, اتنا ہی لکھنا. یہ پہلا فائدہ. ہمارے وسیع بھائی کہاں ہیں؟ آپ اردو پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا الحمدللہ. میں آپ کی انعام دینا تھا نا, آپ کو کتاب لے کر آیا ہوں اردو ہی میں. اچھا ابھی بتلاؤں میں آپ کو, اس میں کیا بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم جو آپ پر قرآن دھیرے دھیرے کر کے نازل کر رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ کو مضبوط کر دیا جائے. اب ذرا غور طلب بات ہے, ذرا غور طلب بات ہے. پیارے رسول, عموماً ہمارے پاس ذہنوں میں کیا ہے, قرآن مجید دھیرے دھیرے کر کے کیوں نازل ہوا, ایک بات نظر آتی ہے عموماً کہ جو ہے مختلف سوال کے جواب میں کوئی حادثہ ہو گیا, اس میں یہ موٹے موٹے باتیں ہی ہیں. آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے جب ہم لوگ پڑھیں گے واقعی قرآن مجید سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ, شریعت کو سمجھنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب ایک ساتھ نازل نہیں کی گئی, دھیرے دھیرے کر کے. ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات آ جاتی ہے یا ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں بہت کمزور دکھائی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہیں, آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اصحاب ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کمزور ہیں. صرف اللہ کے رسول کے لیے بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود آج بھی مجھے اور آپ کے لیے بھی. وہ کیسے میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نہایت مضبوط ہو جاتے ہیں آپ. جو قرآن مجید ایک ساتھ نازل ہونے میں وہ بات نہیں ہوتی جو قرآن مجید کو دھیرے دھیرے کرنے میں وہ بات آتی ہے. میں اس کے لیے بہت سارے مثالیں نہیں دوں گا میں برائے نام, تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے, اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہوئے جائیے. ایک دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, بدر کا ایک قصہ ہے نہایت دلچسپ. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3950/3, کتاب المغازی میں 950/3, کتاب المغازی. بدر سے متعلق الرحیق المختوم ہم لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. بدر سے متعلق جب بات آئے گی بہت تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے, اور سیرت صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ حسب الحوادث والوقائع. جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کا نام معلوم ہونا. ہاں کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل کام نہیں, بس ہر ہفتہ دیکھتے جانا بس. حسب الحوادث والوقائع, فضائل الصحابہ حسب الحوادث. اس میں بدر کا بھی معرکہ ہے, بدر سے متعلق جو صحابہ ہیں ان کے فضائل, اس میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بدر سے متعلق کچھ باتیں خاص طور پر پڑھیں گے. تو یہ بھی بدر سے متعلق ہے. بدر سے متعلق میں آپ کو وہ تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں. نقشہ کہاں ہے تاکہ آپ کو قریب لانے کے لیے. محی الدین میں جلدی ساتھ دیجیے. ایسے ہاں
اچھا 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 ہاں کوئی بھی دو آدمی جلدی جلدی آ جانا جی. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. دیکھیے یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ اور یہ مکہ. مدینے سے اس پار یہاں پر ایسے سمجھ رہے ہیں, یہاں آنے کے بعد یہاں پر بدر ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ابو الحسن بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, ہمارے حقانی بھائی ہیں, اور دو ہی ہیں, مختار بھی ہیں, فیاض بھی ہیں, 4. ارے بولنا چاہیے نا بھائی, فیاض بھی ہیں 4, اور دیگر لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ بدر بھی گئے تھے الحمدللہ, اللہ کا عظیم احسان ہے. تو مدینے سے اس بار جنوب ایسا جنوب نہیں, اس کے مغربی جانب یہاں سے کم و بیش 150 کلومیٹر کے آس پاس میں بدر واقع ہے. اب بدر میں یعنی جو بدر کا جو معرکہ ہوا تھا, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا بدر کا معرکہ ہے. جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں بدر, تو یہاں پر کفار کی جماعت تھی, یہاں پر مسلمانوں کی جماعت. ابھی فی الحال یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے, اس کا نام ہے مسجد عریش. عریش بولتے ہیں جو جھاڑیاں جو ہوتی نہیں, جھاڑیاں, اس سے بنا ہوا ایک طرح کا خیمہ, کپڑے کا نہیں, کپڑے کا نہیں, جھاڑیوں سے بنا ہوا جو خیمہ ہوتا ہے, وہ ایک خیمہ بنایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تاکہ آپ میدان جنگ میں صحابہ کو جو تربیت دینا ہے, صحابہ کو جو رہنمائی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر بھی رہیں. آپ جو سرپرست تھے, پورے کمانڈر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں بھی فی الحال مسجد بنا دی گئی ہے. وہ دراصل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرف تھے اور مسجد اس طرف بنا دی گئی ہے. تو وہ مسجد تو کافی بڑی ہے, چھوٹا سا ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے جا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ جو حدیث ہے دیکھیں, کتاب المغازی صحیح بخاری میں, حدیث نمبر بولا نہیں آپ کو, 3950/3. اچھا حدیث سنیے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. کون ہے, اور واقعہ کون سا بیان کیا جا رہا ہے, بدر سے متعلق. جی یوسف بھائی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بدر میں موجود تھے. میں یوسف بھائی سے پوچھ رہا ہوں, حسن سے نہیں. ہاں نہیں تھے. کیا ہے منذر بھائی, نہیں, یوسف بھائی کے معید ہیں آپ. پیچھے شکیل بھائی, ہاں مختار بھائی, ہاں لا ادری نصف العلم, لا ادری نصف العلم, نہیں معلوم ہے تو وہ بھی آدھا علم ہے. جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ خیبر کے موقع پر تھے, نہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے. فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے. وہ فتح مکہ کے بعد 2-2.5 سال تھے اللہ کے رسول کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں, یعنی وہ اس واقع بدر کے موقع پر نہیں تھے, دیگر صحابہ سے جو بدری صحابہ ہیں ان سے پوچھ کے بول رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں, یعنی جنگ سے ذرا پہلے, جنگ سے تھوڑی دیر پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اور دعا میں کیا بتلا رہے ہیں, اللہم انی انشدک عہدک ووعدک. ذرا ہٹا دیں, دعا لکھ دوں گا. ذرا ابراہیم بھائی, علم دینے میں لینے میں ہر طرح کی مشقت ہوتی رہتی ہے, لیکن اسے مشقت کا نام نہیں دینا چاہیے. وہ عبادت ہے. آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے بول رہا ہوں, جھوٹی صرف دل بہلانے کے لیے نہیں, جھوٹی تعریف نہیں, دل بہلانے کے لیے نہیں. آپ کو معلوم ہے فرشتے کن لوگوں کے لیے پر پھیلاتے ہیں, بادشاہوں کے لیے, جو پوری کسی ملک کے کرسی میں, کسی ملک کی صدارت کے لیے کرسی میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے, انجینئرنگ اور ڈاکٹری کرتے ہیں ان کے لیے. کن لوگوں کے لیے نہیں, شریعت کا علم کے لیے. صرف شریعت کے, صرف میرے اور آپ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, کسی کے لیے نہیں. فرشتے کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے کہ ایرے غیرے کے لیے پر پھیلا دیں, کسی کے لیے اپنا پر پھیلا دیں, اس پہ چلنے کے لیے کسی کو نہیں کرتے. وہ
عظیم مخلوق ہے وہ, کسی کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی نہیں, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں انہی کے لیے. واضح ہو گئی؟ اللہ رب العالمین نے ہمارا بہت بڑا مقام عطا کیا ہے, معمولی بات نہیں, سمجھنے والے سمجھنا چاہیے اس بات کو. کسی کے لیے نہیں کرتے, کوئی بھی گناہ دنیا کا آدمی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, فرشتے اس کے لیے پر پھیلا دیتے ہیں, ارادہ نہیں, پھیلا دیتے ہیں اس کے لیے, ان کے پروں پہ چل کے آؤ. اللہ اکبر. ان کے ہاتھ کسی کے لیے نہیں اٹھتے, میرے اور آپ کے لیے اٹھتے ہیں ان کے ہاتھ. سمندر کی مچھلیاں کبھی ہم نے دیکھا نہیں ان کو, چونٹیاں کتنے روندے جاتے معلوم نہیں, کسی کے کچھ کام نہیں آتے, وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہوں, دوسروں کے لیے نہیں. معمولی مقام نہیں ہے ہم لوگوں کا, اس مقام کو جاننا چاہیے, اس مقام کی حیثیت کو جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین کا کتنا احسان ہے کہ اس کے باوجود بے شمار یعنی مصروفیتوں کہ ہم لوگ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. آپ کے علاوہ کتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں کام کاج نہیں ہے, خاص کر خواتین. اللہ اکبر, ماشاء اللہ, تعجب ہوتا ہے, یہ دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں میں آپ کو. دیگر عورتیں بھی پکاتی ہیں ان کے شوہروں کے لیے, گھر کے کام کاج کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ پورا معاملہ صاف صاف کر کے جو ہے ماشاء اللہ پڑھائی کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حقیقت میں بہت بڑا کام ہے آپ لوگوں کا. یہ اسے ہلکا مت سمجھیے آپ. آپ کے نام اعمال میں ایک عمل آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ, معمولی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. آپ کے شوہر اگر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, جو نہیں آ رہے ہیں وہ بھی, سبوں کا ساتھ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے, یعنی ان کی بھی بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ رب العالمین انتخاب کرتا ہے دین کے علم کے لیے. ہاں, یہ سب جو ہے ہر طرح کی آدمی جو مشقت برداشت کرتا ہے وہ حقیقت میں مشقت نہیں ہے, وہ حقیقت میں جنت کے درجات مل رہے ہیں اس کو. ہاں جی. بہرحال آپ سب نے دعا کرتے ہوئے فرمایا, یا کچھ خاص باتیں بتانی ہیں مجھے آپ کو. یہ دعا ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم, بول کے لکھیے, اللہم انی انشدک عہدک بول کے لکھیے بھائی. اللہم ان شئت ہاں بولو. ہاں, اللہم انی انشدک عہدک ووعدک, اللہم انی انشدک عہدک ووعدک, اللہم ان شئت لم تعبد. میں لا لکھا ہوں, لم ہے, لا نہیں لم. جی ٹھیک ہے, پڑھیں. اس کا ترجمہ کون کریں گے اسے انعام ملے گا انشاءاللہ. جی اور ایک بار بولنا. اللہم انی انشدک عہدک ووعدک, اللہم ان شئت لم تعبد, ان شئت لم تعبد. اس کا ترجمہ کون کریں گے اسے انعام انشاءاللہ. ہاں بولیے یوسف بھائی. کس کے معنی سوال کرتا ہوں, کس کے معنی سوال کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں کس لفظ کا معنی ہے, کس کے معنی شہادت دیتا ہوں.
تعبد لم تعبد اچھا سنیے، عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے اس طرح آپ لوگوں کے لیے شاید نیا ہوگا. نشد ینشد نشدن، نصر ینصر نصرن کے وزن پر، نشد ینشد نشدن. اس کے معنی آتے ہیں، اس کی دو معنی. کتنے معنی؟ یعنی دو معنی ملا کر کے بات بنتی ہے. وہ دو معنی کر کے نہیں، دو معنوں کا مجموعہ. ایک ہے آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، اور دوسرا معنی ہے طلب کرنا. آواز بلند کرنا اور طلب کرنا. آواز بلند کرنا اور طلب کرنا، اس کے دو معنی ایسا نہیں ہے بلکہ دو معنی مل کر کے ہی بات بنتی ہے. نشدہ کے معنی، اسی لیے وہ حدیث، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم میں، حدود حرم، حرم کے جو حدود ہیں، حرم مکی، حرم مدنی، مکہ کے کچھ حدود ہیں، مدینہ کی کچھ باؤنڈری ہے، وہ حدود حرم کہلاتا ہے. وہ اس کے اندر اگر کوئی چیز گری پڑی ہو کوئی آدمی اٹھا نہیں سکتا ہے. کوئی بھی چیز صرف وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرنا چاہتا ہے یا ایسی جگہ میں جا کے پہنچانا چاہتا ہے جہاں گری پڑی چیزیں جمع کی جاتی ہیں، ورنہ نہیں اٹھا سکتا وہ. یہ حدود حرم کے خاص مسائل ہیں. حدود حرم کے یہاں دیکھیں، حدود حرم کے خاص مسائل. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2430 پر 4، کتاب فی اللقطہ، کتاب اللقطہ 2430 پر 4. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَلَا تَحِلُّ وَلَا تَحِلُّ، بول کے لکھیے، بول کے لکھیے، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَلَا تَحِلُّ سَاقِطٌ، ساقطۃ کے معنی آتی ہے کوئی چیز گر گئی ہے، گری پڑی چیز. وَلَا تَحِلُّ حلال نہیں ہے، ساقطتها اس کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانا حلال نہیں ہے. صرف کس کے لیے حلال ہے؟ الا، سوائے لمنشد، اس کا اعلان کرنے والے کے لیے. دیکھیں اس میں دونوں باتیں، آواز بلند کرنا، ایک سوال کرنا یہ چیز کس کی ہے، یہ چیز کس کی ہے. تو نشدہ کے جو اصل معنی آتے ہیں 2430 حدیث نمبر ہے، یہ آواز بلند کرنا اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی ہے تو پھر مسئلہ ہی کلیئر ہے. صحیح بخاری جی، کتاب اللقطہ، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب اللقطہ. اس پر میں مستقل خطبہ دے چکا ہوں مسجد میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کتاب اللقطہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ گری پڑی چیزوں کے احکام و مسائل یاد ہے؟ جی، کعبے کے حدود میں نہیں، حدود حرم میں. حدود حرم کافی دوری پر ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بددعا دی اور بددعا سکھائی ہے جو گمشدہ چیزوں کا مسجد میں اعلان کرتا ہے. بددعا کرنا چاہیے اس کے لیے, اللہ تیری چیز کبھی نہ لوٹائے. اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرتا ہے. اس کے لیے بھی نشدہ, تو نشدہ کے اندر دونوں معنی آتے ہیں, ایک آواز بلند کرنے کا معنی بھی, ایک طلب کرنا, سوال کرنا بھی. اسی سے عربی زبان میں, جدید عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں النشید. نام سنیں آپ, النشید کس کو بولتے ہیں؟ نظم کو. النشیدہ, النشیدہ تو نظم کو نہیں سنے آپ لوگ؟ ہاں, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یعنی بلند آواز سے, اچھی آواز میں کسی چیز کو پڑھنا وہ اصل مطلب ہوتا ہے, اسی وجہ سے اسے نشیدہ کہا جاتا ہے. اچھا, حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یہ جو لفظ ہے انشدو کا, اس کا جو معنی ہے انشدو کا معنی یہ آتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں. انشدو کا ایسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ابھی ہم اردو میں زبان میں بولتے ہی نہیں, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اردو میں جو بولتے ہیں ہم, اس کے لیے عربی میں اگر بولنا چاہیں تو کیسے بولیں گے جی؟ نشدتو کا, نشدتو کا بول کے لکھیے, غلط لکھیں گے آپ لوگ, پھر کیسے پڑھنا پوچھیں گے وہاں سے فون کر کے. صرف بول کے لکھیے نشدتو کا باللہ, میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے. یا اسے مضارع میں بولیں گے انشدو کا باللہ, اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے ذرا غور طلب ہے. ابھی اصل موضوع میں آؤں میں, نشدتو کا باللہ, میں نے آپ کو اللہ کا حوالہ دیا ہے, اللہ کا واسطہ دیا ہے, یعنی اللہ کا واسطہ دے کر کے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کوئی بڑی بات ہو, جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ انشدو کا باللہ, اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, اور منافقین میں میرا بھی نام ہے کیا؟ انشدو کا باللہ, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں. بات واضح ہوگی نہیں آپ کو؟ انشدو کا باللہ بولیے. ابھی اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, اردو میں چھوڑ دینا جی. انشدو کا باللہ بولنا, کیا بولیے؟ شرماتے رہیں گے, نہیں بولیں گے, غلط بولیں گے چلے گا, 2 دن غلط بولیں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. بولیں گے ہی نہیں, شرمائیں گے, پھر نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ عربی زبان کا لفظ استعمال نہیں کرتے آپ لوگ, ماشاءاللہ بولتے ہیں, انشاءاللہ بولتے ہیں, الحمدللہ بولتے ہیں, ویسے انشدو کا باللہ بولیے, حدیث کا لفظ ہے. ہاں ہاں جی, دونوں, ایک ہے ماضی کا ایک ہے مضارع کا. انشدو کا باللہ یہ زیادہ اچھا ہے, انشدو کا باللہ. خیر میں وہی استعمال کرتا رہوں گا, آپ لوگوں کو دھیرے دھیرے یاد آ جائے گا انشاءاللہ. ہاں چلیے بھیا حدیث میں غور کیجیے, میں یہاں دیکھ کے پڑھتا ہوں, حدیث میں غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, آپ الہ و زاری کر رہے ہیں. اللہم انی انشدک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تجھ سے مانگتا ہوں, عہدک, تیرا وعدہ مانگتا ہوں, تیرے عہد کا تیرا واسطہ دیتا ہوں. یعنی کون سا عہد؟ وہ عہد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر انبیاء سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد کرے گا. یہ دیکھیے ایک حکمت کی بات جو بہت اہم ہے, وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑی غلطی امت مسلمہ کی اکثریت سے جو ہوتی ہے, منہج میں خلل کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ منہج کی خلل کی وجہ سے. ہر آدمی کو, چاہے وہ انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو, اس کی آدمی کی اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. میرا کتنا دائرہ ہے مجھے اندازہ ہونا چاہیے, میں اپنے دائرے میں کام کروں. میں اپنے دائرے سے باہر جاؤں گا ناکام رہ جاؤں گا, میں دائرے سے باہر جاؤں گا ناکام ہو جاؤں گا. میں ہر آدمی کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ابھی کچھ لوگ عموماً یہ خواہ کی ایک خواہش رکھتے ہیں, مسلمانوں کے لیے پورے مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے. خواہش اپنی جگہ پر, لیکن ہمارا دائرہ فی الحال کام کرنے کا نہیں ہے. وہ جو کرے گا وہ بہت تھکا ماندہ بیٹھے گا, وہ کچھ ہوگا نہیں اس سے, طاقت سے بڑھ کے کام کر رہا وہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو باتیں بتلائے کہ جو خیر کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد شر کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد خیر کا، اس کے بعد شر کا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر امام ہی نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی، کیا کروں میں؟ کوئی امام ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تحریک چلاؤ، بیعت لو لوگوں سے، وہ فکر بناؤ، ایسے نہیں کہا اپنے آپ کو لازم پکڑو بولے کیونکہ تمہاری طاقت نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ حکمت نہیں ہے، یہ فقہ نہیں ہے، اللہ فقہ عطا فرمائے۔ ابھی یہ خامخواہ کا جو یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ چلو ایک امام ہونا چاہیے، کیا کریں گے؟ کیا طاقت ہے؟ 4 لوگوں کو جوڑ نہیں سکتے، پوری امت مسلمہ کی جوڑنے کی بات نہیں کرتے۔ طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، دائرے سے بڑھ کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا رہے ہیں کہ اللہم انی انشدک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، عہدک، تیرے عہد کو۔ اللہ رب العالمین کا عہد کیا ہے؟ 13 سال اللہ کے رسول مکے میں تھے۔ پہلے سنیے بات کو، باتیں ایسے ختم نہیں ہو جانا، پہلے بات پوری سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ مسلمان بکھرے تھے، یکجا ہونا، ایک جگہ جمع ہونا بہت بڑا سنگین معاملہ تھا، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا۔ بہت چھپ چھپا کے کہیں مل لیتے، کہیں باہر کبھی اندر۔ کل کے کل پورے مسلمان ایک ساتھ ملے ہوں ایسا نہیں ملتا ہے مکے کی زندگی میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اب وہ آیت کریمہ کھولے سورہ حج کی، سورہ حج کھولیے، سورۃ الحج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30 پر 9، آیت نمبر 30 پر 8 سے دیکھیے۔ پڑھیں۔ آیت نمبر 38، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین عن الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ان کا دفاع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے۔ ذرا غور طلب بات ہے، ہم لوگوں کا چونکہ ایمان کمزور نہیں ہونے کی وجہ سے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ سے خاص تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے، ہر چھوٹے موٹے معاملے میں کسی کا دفاع، کسی کی طاقت کا ہم عموماً اسباب اختیار کرنا غلط نہیں، اسباب اختیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دفاع کرے گا اہل ایمان سے، اہل ایمان کا دفاع اللہ کرے گا، کوئی کرے نہ کرے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ہاں اس کا سچا مومن ہونا ضروری، اللہ سے سچا تعلق ہونا ضروری، پھر اس کے کوئی سپورٹ میں آئے نہ آئے اللہ ضرور اس کے سپورٹ میں آئے گا، ضرور دفاع کرے گا اللہ اس کا، اتنا یقین ہونا اس کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ہر خیانت کرنے والا، کفور، ناشکرا، اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اذن للذین، اذن کے معنی اجازت دینا، اذن کے معنی اجازت دینا، یہاں پر اذن نہیں ہے، اذن مجہول، اجازت دے دی گئی، کن کو؟ للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ابھی اجازت دے دی گئی، اجازت قتال کی اجازت دے دی اللہ رب العالمین نے، جہاد کی۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں اور ان کا دفاع کرنے کا حق ہے، ابھی لڑنے کے لیے جائیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ مکے سے مدینہ آنے کے بعد، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 13 سال، اب اندازہ لگائیے، 13 سال کی بات، 13 سال کی بات۔ یہ بے صبر لوگ کچھ نہیں کر پاتے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس میں سے یہ بھی، صبر کا معنی کہاں سمجھنا وہاں نہیں سمجھ پاتے، اس میں صبر نہیں ہے لوگوں کو، اپنے اعتبار سے صبر کا معنی سمجھتے ہیں۔ 13 سال تک ابھی مسلمان وہاں مارے جا رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ ہوگا ہی، ایسے مسائل آئیں گے ہی، اس کے لیے صبر چاہیے آدمی کے اندر۔ اس کے لیے کہ آپ حکومت لانے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، حکومت کا نعرہ لگا کر کے بچے کسی مسلمانوں کو بھی روڈ پہ لا کے مار دیتے ہیں لوگ، اخوانی فکر جو ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اجازت دی گئی ان کو، اس لیے کہ ظلموا، اب وہ مظلوم ہیں، وہ مظلوم ہیں، اب ان کو اجازت دی گئی کہ وہ برابر اپنا دفاع کریں اور برابر لڑنے کے لیے جائیں۔ اگر اب لڑنے کے لیے جاتے ہیں
اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اب ان کی طاقت میں اللہ، ان کی مدد کرنے میں اللہ طاقت رکھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کرنے میں لقدیر، اللہ رب العالمین ابھی قدیر ہے. اللہ المستعان. پچھلے 13 سال میں قدیر نہیں تھا رب العالمین؟ وہ مطلب نہیں. پہلے آپ اپنے پیروں پر کھڑو، آپ کے پاس تو کچھ طاقت ہو جس کا آپ دفاع کر سکے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. نہتے ہیں کچھ نہیں آپ کے پاس، آپ کا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں آپ کی، کوئی اکٹھے نہیں آپ، کوئی چیز نہیں، روڈ پہ جائیں گے مریں گے تو اور کیا ہوگا؟ مسلمان پہلے ہی توڑے. طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، کیا کرنا وہ کرنا چاہیے. احتجاج کرنے روڈوں میں آئیں گے، دو گولی مارے 4 لوگ مر جاتے ہیں اس میں. اس کے ذریعے سے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں. یہ حماقت ہے یہ اخوانی لوگوں کی یا اہل حدیث میں جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے اللہ ان لوگوں کو. یہ غلط چیز ہے. یہ آدمی کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. فی الحال ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. ہماری مساجد آباد ہیں، آج مساجد کو آباد کریں. وہ نہیں کرتے، روڈوں میں جاتے ہیں ہنگامہ کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، دھرنا دھرنے کے لیے. پھر اس کے بعد کچھ کام نہیں کر پاتے. یہ غلط انداز میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایمان کی طاقت کو چھوڑ کر کے. 13 سال تک ان کی تربیت کی گئی، تیار کیا گیا ان کو. مدینے آنے کے بعد تب جہاد کا حکم دیا گیا. اب کہا کہ اب اللہ تمہاری مدد کرے گا. پہلے جا کے لڑیں گے، تمہاری مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تم جاؤ تم مرو. کتنی بڑی بات دیکھ رہے ہیں آپ. ہر مسلمان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے. جماعت کی شکل میں اندازہ ہونا چاہیے. اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کریں گے، حماقت ہے، وہ غلطی کر رہے ہیں. وہ اپنی طاقت کو مزید ختم کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، میں تیرا عہد اور تیرے وعدے کا طالب ہوں. میں اس کو سوال کرتا ہوں. میں یعنی ہم نے 13 سال صبر کی اور تیرا وعدہ تھا کہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، تیرا عہد ہے. آج تو نے ہم کو لڑنے کی اجازت دی اور مدد کی یقین دہانی کرائی گئی. اب میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں. مکے میں آپ نے ایسی دعا نہیں فرمائی. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو مارے جاتے دیکھتے تھے. کہا کہ صبر کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں بولے. مدینے میں جماعت کو لے کر آ گئے میدان میں لڑنے کے لیے. یہ حکمت نہیں ہوگی، ایسے مسلمان مارے جا رہے ہیں. مصر کا حال دیکھیے. اخوانی لوگ ہمیشہ تباہی کا سامان بنے ہیں امت مسلمہ کے لیے. جماعت اسلامی کے لوگ، اخوانی لوگ، یا جو سلفی میں ایسی فکر رکھتے ہیں، وہ لوگ سلفی نہیں ہیں، وہ لوگ سلفیت کھیلتے ہیں. وہ سلفیت سے وہ لوگ اخوانی فکر ہے. یہ مصر میں جو حالات ہیں ان کے، میں سیاسی طور پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو یہ اصول بتلانا چاہ رہا ہوں. یہ لوگ، ان کی پہلے ہی طاقت کمزور ہے ان کی. عورتوں کو میدان میں لے کے آتے ہیں، عورتوں کو روڈ میں لے کے آئے، نوجوان بچوں کو روڈ میں لے کے آئے، کام کاج کے لوگوں کو روڈ میں لے کے آئے، ان کے علماء کو روڈ میں لے کے آئے. سب کی تباہی. اب کیا بچا ان کے پاس؟ پھر محنت کرتے روڈ میں آنے کے لیے، لڑنے کے لیے درجن طاقت بنا کر کے. بیٹھ کے کام نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ. ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، حماقت کرنا چاہتے ہیں، تباہی کا سامان بنتے ہیں امت مسلمہ کے لیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اپنی طاقت کے اپنے دائرے میں رہیے، طاقت کے مطابق کام کیجئے. 100% کامیاب رہیں گے. 100% کامیاب. اللہ کا عذاب آئے گا تب بھی بچ جائیں گے. اپنے طاقت سے بڑھ کے کام کریں گے، وہ ہمیشہ ناکام رہے گا آدمی، وہ ہمیشہ فیل رہے گا. وہ یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے اور اسلام کا یہ نہایت اہم اصول ہے. اسے فرد چھوڑے گا فرد تباہ ہوگا، جماعت چھوڑے گی جماعت تباہ ہوگی. واللہ المستعان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی دعا، اتنا معنی خیز تھی، آپ نے مدینے میں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی اس طرح کی دعائیں مکے میں نہیں ملتی ہیں. اس لیے کہ یقین آدمی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ کم از کم مقابلہ کر سکے، یہ ہو سکے. اسی لیے آپ انفرادی طور پر 4 لوگ مل کے جو طاقت ہے اس کے برابر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہندوستان بھر میں فی الحال حکومت کے پورے مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کی فکر کریں، وہ ہونے والی بات نہیں. کیونکہ تھک جائیں گے آپ اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ حماقت ہے، غلط ہے کام، یہ نہیں کر سکتے. جذبات میں آنا الگ چیز ہے، باتیں بنانا الگ چیز ہے. کام کرنے کے لیے میدان میں نکلے، کچھ نہیں رہے گا آپ کے ہاتھ میں. طاقت کا اندازہ لگائیے، دائرہ دیکھیے، کام کیجئے، آپ کا کام پورا سکسیسفل ہوگا انشاءاللہ، پورے کامیاب ہوں گے. یہ بہت حکمت کی بات ہے جو ہمیں شریعت بتلاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک. اس کی بعد دیکھیے، اللہم ان شئت لم تعبد. اے اللہ اگر تو یعنی اس چھوٹی سی جماعت کی مدد نہ ہوئی فی الحال تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ کو یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے
یہ بات یہ دعا اللہ کے رسول نے ہر جگہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یعنی اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ یہ جماعت مدد نہیں کی جائے اس جماعت کی، کوئی تیری یہ بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ احد میں بھی آپ نے یہی بات کہی، خندق کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، فتح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، خیبر کے موقع پر بھی، اور پھر حتیٰ کہ حنین کے موقع پر جہاں بہت بڑی جماعت تھی مسلمانوں کی، حتیٰ کہ اتنی بڑی جماعت تھی مسلمانوں کی صحابہ کی، کچھ صحابہ کو غرور بھی آ گیا، کچھ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بڑی جماعت بڑی تعداد نے تمہیں دھوکے میں ڈال دی ہیں، غرور آ گئے ہیں تمہارے اندر۔ اتنی بڑی جماعت تھی، وہاں پر بھی یہی الفاظ کہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر اس جماعت کی مدد نہ کی جائے پھر تیری بات کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ ہر میدان میں ہم آگے پڑھیں گے، دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، میں ہمارے ان ساتھیوں کو بتلایا تھا جو لوگ عمرے میں تھے، اس وقت میں ان کو بتلایا تھا جب بس میں ہم لوگ جا رہے تھے یعنی جبل ثور کے پاس سے۔ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر الہا وزاری کر رہے تھے، رو رو کے دعا کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اتنا ترس آ گیا کس کو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آپ کی چادر نیچے پڑ جا رہی تھی، بار بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے آپ کی چادر سیدھا کرتے، پھر چادر نیچے پڑ جاتی، اتنی دعا کرتے ہیں آپ کہ آپ کی داڑھی بھی گئی آپ کی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر پریشان نہیں ہیں، لیکن جبل ثور جب جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے سے نکل کر کے غار ثور میں جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں جبل ثور سے مکے سے کعبۃ اللہ سے آج کا مکہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کتنے کلومیٹر ہے؟ 5 کلومیٹر نا؟ ہاں 5 کلومیٹر، یعنی مکہ سے کعبۃ اللہ سے جبل ثور تک 5 کلومیٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی سامنے چلے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ جا رہے ہیں، کون ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے جا رہے ہیں۔ جبل ثور میں چڑھنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جا کر کے صاف صفائی کی، سارے سوراخ بند کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پریشان، باہر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو چکے ہیں، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نیند نہیں آ رہی، تھکے ضرور ہیں، وہ تھکے ماندے نہیں تھے، وہ تھکے ماندے نہیں تھے، پریشانی کی حالت میں باہر نکل رہے ہیں، ڈرتے جا رہے ہیں، ایک پہاڑ چڑھے ہوئے، نیند نہیں آئے گی، لیکن پریشانی نیند نہیں آ رہی ان کو، حتیٰ کہ دشمن میں قریب آ گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ دو الگ الگ پس منظر ہیں، دو الگ الگ واقعات ہیں، ایک میں اللہ کے رسول پریشان ہے، زار و قطار رہ رہے ہیں، ایک میں ابوبکر پریشان ہے رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں کیا خاص حکمت ہے، کون بتلائیں گے؟ نہیں آپ سنے تھے اس وقت؟ ہاں جی، وہ تو میں ابھی بول دیا نا، زائد بات بولیے جی۔ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، اکیلے تھے آپ، یعنی جب مکے سے نکلے، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مقابلے کے لیے ہتھیار، نہ افراد، نہ پیسہ، نہ امن کی کوئی جگہ، کوئی چیز نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے سہارے کے، سوائے رب العالمین کے سہارے کے، خوب سہارا، خوب بھروسہ، خوب توکل رب العالمین پر۔ جا رہے ہیں صبح تو آرام سے جا رہے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، آرام سے سو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں، دشمن آئے گا تو آئے گا، جائے گا تو جائے گا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ پر غیر معمولی بھروسہ، توکل۔ وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر ہو چکی تھی کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ صحیح افراد ہیں، لڑنے والے بہادر سپاہی موجود ہیں، 1-2 نہیں 300 لوگ موجود ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو طاقت ہے، ٹوٹے ہوئے سے ہی ہتھیار تو ہیں، کچھ تو کچھ اناج ہے ہمارے پاس، امن کے لیے کچھ تو کچھ جگہ ہے مدینے کی شکل میں، کچھ تو کچھ ہماری ریاست ہے، کہیں یہ چیزیں اللہ سے تعلق کو ختم نہ کر دیں، کہیں اللہ رب العالمین سے توکل یہ ختم نہ ہو جائے۔ اس قدر زار و قطار رو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اللہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب اکیلا رہتا ہے تو اللہ سے بڑا گہرا تعلق رہتا ہے،
جب دیکھتے ہیں کہ جماعت بنتی جا رہی ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں, ہمارے فیور میں بات کر رہے ہیں, ہمارے سہارے بن جا رہے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہماری تعریف کرنے والے موجود ہیں, ہم پہ لٹانے والے موجود ہیں, ہم کو چاہنے والے موجود ہیں, تو پھر پورا تعلق یہیں سے ہو جاتا ہے. کچھ بھی مسئلہ ہو جائے اپنوں میں ہم بانٹیں گے, اپنوں میں مسئلہ حل کریں گے, اپنوں سے مدد لیں گے, اپنوں سے. اس سے کیا ہے, یعنی آدمی ایسے ہوتے ہوتے اس قدر روح دور نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے. اسباب اختیار کرنا الگ چیز ہے, لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کا تعلق اس سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, اس سے بھی زیادہ مضبوط. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 3 لوگ غار میں جا کے پھنس گئے ہیں بنی اسرائیل میں, نہ تینوں کی طاقت ہے نکالنے کی, پتھر ہٹانے کی, لیکن اللہ سے جو زمانے کا تعلق تھا ان کا, ایک عمل بتلائے تو پتھر اپنے آپ میں ہٹ گیا, وہ چٹان اپنے آپ میں ہٹ گئی. وہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے کیا بتلائیے؟ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا قصہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صادق مصدوق, آپ نے بتلائیں. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگا یہ. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صدق دل کے ساتھ اللہ کے ایک چھوٹا سا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ, اللہ سے تعلق, یہ بڑی اہم چیز ہے, سب سے بڑی طاقت ہے یہ. ورنہ آدمی یعنی جب جتنا زیادہ اکیلا ہوتے جاتا رہتا ہے, کتنا اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہے, وہاں اللہ کو یاد کرے اور جہاں سارے آسانیاں آ جائیں اللہ کو یاد نہ کرے, بہت بڑی تباہی ہے اس کی, بہت بڑی تباہی اس کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں سب سے بڑا معاملہ یہی تھا کہ کہیں یہ ساری چیزیں اللہ سے تعلق کو توڑ کے نہ رکھ دیں. بہت اہم واقعہ ہے یہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دیکھیں اللہ رب العالمین سے تعلق کتنی بڑی بات ہے. اللہم ان شئت لم تعبد, یہ دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زار و قطار رو رہے تھے. ابھی ہمارے موضوع سے جو تعلق ہے, ہمارے اصل موضوع سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے کر کے جو قرآن نازل کیا گیا, اس میں سب سے پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یعنی لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. اب دیکھیں فی الحال جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, جتنا آپ سسک کر رو رہے تھے, الہ زاری کر رہے تھے, آپ کی چادر نیچے پڑ جا رہی تھی, فی الحال کے لیے آپ کی کیا حالت تھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, کم از کم سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں. لیکن فوری طور پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی, فوری طور پر. یعنی وہ آیت کریمہ اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی. سورہ قمر کھولی, سورہ قمر, کتنا وقت باقی ہے؟ 4 منٹ باقی ہے. سورہ قمر کھولیے. سورۃ القمر کھولیے. ہاں, سورہ نمبر 50 پر 4, آیت نمبر 40 پر 4. سورہ نمبر 50 پر 4, آیت نمبر 40 پر 4. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یعنی انہوں نے ایسا کہا, ایسا کہا, ایسے کہا. ان میں سے ایک بات یہ بھی, کافروں کی اللہ نے بات نقل فرمائی, کفار مکہ کی. یہ صرف کفار مکہ کی نہیں, کافروں کی سوچ ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون, کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں, نحن جمیع, یعنی یہاں جمی کے دونوں معنی مراد لے گئے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری جماعت, ہم سب کے سب ہماری جماعت منتصر, مدد کی جائے گی, یعنی مدد صرف ہماری جماعت کے لیے, ہم ہی کامران ہیں, ہم ہی کامیاب ہیں, ہمارے لیے ہی سرخروئی ہے. یہاں جمی کے معنی یہ ہے کہ ہم سب کے سب تمہارے تعلق سے اکٹھے ہو چکے ہیں تمہارے سے لڑنے کے لیے, اس اعتبار سے ہم کامیاب ہو کے رہ جائیں گے. کفار نے یہ بات کہی. ابھی بدر کا میدان واقع نہیں ہوا ہے, سورت مکی ہے یہ. سورہ قمر مکی سورت نہیں, مدنی سورت نہیں, مکی سورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مدینہ جانے کے 2 سال بعد بدر واقع ہوا ہے. آپ مکے میں ہیں, مکی سورت ہے یہ, اور مکے کے بھی ابتدائی صورتوں میں سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر. ہزمہ کے معنی آتے ہیں شکست کھانا. ہزمہ کے معنی کیا ہے؟ ہزمہ یہزم, ہزمن, شکست کھانا. کیا کھانا؟ شکست کھانا. اللہ رب العالمین نے جب ان کی بات فرمائی, نقل فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہم سب جو ہے ایک جماعت ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, اور مدد صرف ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہزم, مستقبل کا, یعنی وہ شکست کھائیں گے اور لمبا زمانہ نہیں لگے گا, سین داخل کر دیا گا. سیہزم یعنی بہت جلد, اب تب میں ہونے والی بات ہے.
اب تب میں شکست کھانے والی، اور وہ بھی ایک دو نہیں بلکہ سیہزم الجمع، یہ اپنی جس جماعت کا اظہار کر رہے ہیں، جس جماعت پہ اطرار ہیں، وہ پوری جماعت مٹی میں ملنے والی ہے، سیہزم الجمع۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ان میں سے جو بچے کچے ہوں گے وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، منہ موڑ کے بھاگنے والے ہیں میدان سے۔ ابھی دیکھو یہ مکے میں ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد ہی نہیں، ہتھیار ہی نہیں، کوئی طاقت نہیں، پھر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی ایسا ہوگا۔ شیب ابی طالب میں کھانے کو کھانا نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے دشمن، ہار ہے ان کے لیے اور تمہارے لیے کامرانی ہے۔ شیب ابی طالب کو لے کے سوچ سکتا ہے اس بات کو؟ بچے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کیا پتہ نہیں روڈ میں گلی میں کیا پڑا اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں صحابہ۔ ان سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے ان قریب تمہارے لیے مدد ہوگی اور یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں، اور جس جماعت پہ اطرار ہے وہ جماعت ان کی مٹی میں ملنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں رو رہے ہیں، زارو قطار دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات دہرائی گئی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسبک حسبک، یعنی بس کیجئے بس کیجئے، کافی ہے آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے خیمے سے، اپنے عریش وہاں سے باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر لنثبت به فؤادک۔ ہم قرآن دھیرے دھیرے کیوں نازل کر رہے ہیں؟ لنثبت به فؤادک۔ تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور ابھی فاتحانہ انداز میں، ایک فاتحانہ انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے دھیرے دھیرے کر کے قرآن نازل کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک واقعہ میں نے آپ سے کہا، اور بھی کچھ واقعات اہم چیزیں میں آپ کو آنے والے ہفتہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔